पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ लाहौर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद से निकले, लाहौर पहुँचे। वहाँ पहुँच के अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक खताब भी किया। इसके अलावा शेख वकास अकरम और आलिया हमज़ा में जो तकरार हुई, वॉइस मैसेजेस भी सामने आ चुके हैं। वॉइस मैसेज लीक हुए हैं जिसमें शेख वकास अकरम आलिया हमज़ा को क्या कह रहे हैं, और फिर आलिया हमज़ा ने उसके जवाब में एक ट्वीट की। उस ट्वीट के बाद दोबारा से शेख वकास अकरम के वॉइस मैसेज जो हैं वो सामने आए हैं। वो भी आप सुन लीजिएगा कि वो आलिया हमज़ा को किस टून में और किस तरह बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हुई, इसमें मैंने क्या देखा, आपको तमाम तर चीज़ों के हवाले से आगाह करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ, ये जो कारवां, एक काफ़िला जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पहुँचा लाहौर, इसके पहुँचने का मकसद क्या था और ये कहाँ पहुँचा। सबसे अहम ये मैटर करता है ये कहाँ पहुँचा। जब ये काफ़िला निकला तो बहुत से MNAs, बहुत से MPA से मेरी गुफ्तगू हुई, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। यकीन करें किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ MNAs जो अली अमीन के करीबी हैं उनको पता होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये कारवां निकलता है और जब निकलता है तो हम ये देखते हैं तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ थीं जिनमें तहरीक इंसाफ के झंडे थे और बाकी किसी गाड़ी पे तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं था। अगर आपने मोबिलाइजेशन करनी है, अगर आपने GT रोड से गुजरना है, तो गुजरना मकसद, ये कोई मकसद नहीं है कि आप गुजर गए। मकसद ये होना चाहिए था कि हर गाड़ी पे तहरीक इंसाफ के झंडे लगे होने चाहिए। और इवन के पंजाब के बहुत से MPAs जो हैं, जो मुख्तलिफ़ सीटों से जो इलेक्ट हुए हैं, कोई मंडी बहावलदीन से है, कोई गुजरांवाला से है, उन्होंने ये कहा, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये चल क्या रहा है। खैर, ये कारवां निकलता है जी GT रोड से टॉपो टॉप, ना पिछली गाड़ी का इंतज़ार है, पिछली गाड़ी किधर है, 1-2 जगह स्टे होता है और ये लाहौर की जानब जाता है। एक चीज़ कि गाड़ियों पे तहरीक इंसाफ के झंडे नहीं थे, वो आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। मतलब आपने पैगाम इमरान खान का पहुँचाना है, आपने करनी मोबिलाइजेशन है, और फिर उस इंसान की तस्वीर नहीं है, उस इंसान का झंडा नहीं है, उसकी पार्टी का झंडा नहीं है, ये कहाँ का दस्तूर है। सो ये कारवां जाता है जी लाहौर में, और जब लाहौर में जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये लाहौर, अंदरून लाहौर से गुज़रता 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 ये रायवंड की जानब जाता है। और रायवंड ये वहाँ पहुँच के मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे जाता है। अभी मिर्ज़ा अफरीदी कौन है, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल में आगाह करता हूँ। लेकिन जब ये कारवां जा रहा था, फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि पुलिस इसको प्रोटोकॉल दे रही है। इवन हम जब GT रोड से जाते हैं तो यू टर्न आते हैं, उस यू टर्न पे भी पुलिस खड़ी होती थी कि कोई गाड़ी इस कारवां के अंदर शामिल ना हो। बाइक्स वालों को रोका जाता था, और फिर अगर कोई फूल फेंकने की कोशिश करता था उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता था। इस तरह का तज़ाद नज़र आ रहा था। एक तरफ पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल दे रही थी, और दूसरी तरफ अगर कोई इस कारवां का इस्तकबाल करने लिए पहुंचता था उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता था। खैर, ये कारवां जाता गया लाहौर पहुंचा मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे। अब ये मिर्ज़ा अफरीदी का फार्म हाउस एक तो बिल्कुल मरीम नवाज़ के घर के बिल्कुल पास है। वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा तो तब मेंबरान असम्बली को पता चला कि अब हम यहाँ पहुँचे हैं। और इवन के ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई मेंबरान असम्बली, मेरी बात हुई कई लोगों से, कई मेंबरान असम्बली तो ये कह रहे थे कि यहाँ आने का मकसद क्या है ये हमें पता नहीं चला। वहाँ खाबे थे, खाने खाए गए। वहाँ जुनैद अकबर ने तकरीर की 2 मिनट की, अली मोहम्मद खान ने 7 मिनट की, और अली अमीन गंडापुर ने वहाँ 25 मिनट की तकरीर की, जिसमें फिर से वही बातें थीं कि अगर गोली चलाएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने वहाँ 90 दिन की बात की कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को हमने रहा करना है, वरना हमने सियासत छोड़ देनी है। अब ये 90 दिन की बात ऐन उस मौके पे की गई जब इमरान खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया, यानी अभी 15 दिन हैं। इमरान खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया और कहा कि 5 अगस्त को जो तहरीक होगी वो पीक पे होनी चाहिए और फिर मैं कॉल दूँगा। अब 5 अगस्त को ये तहरीक किस तरह पीक पे होगी ये मैटर करता है। और फिर जब इमरान खान 5 अगस्त की बात कर रहे हैं तो 90 दिन की बात क्यों की गई। अब मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में भी मैं बता दूं, मिर्ज़ा अफरीदी ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहने के बाद इन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की। 9 मई की मजम्मत करने के बाद ये दूसरे मुल्कों में गए, ये वहाँ जाके अयाशियाँ करते रहे, वहाँ जाके मज़े करते रहे,
اور پھر ساری تحریک انصاف کو انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پہ بلا لیا. ساری تحریک انصاف بھی یہاں پہنچ گئی، ان کے فارم ہاؤس پہ پہنچ گئی. دیکھیں، ایک تو فیصلہ کرنا ہے کہ جب آپ نے عمران خان نے ٹکٹوں سے پہلے یہ کہا تھا کہ جس نے 9 مئی کی مذمت کی ہو یا جو پارٹی یا خاموش رہ گیا ہو یا جو پارٹی چھوڑ کر چلا گیا ہو اسے ٹکٹ نہیں دینا. اس میں بہت سے لوگ ہیں، جیسے شیر رشید ہے. شیر رشید نے کوئی عمران خان کے خلاف بات نہیں کی. شیر رشید نے 9 مئی کی مذمت کی. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تو تحریک انصاف کی ٹکٹ انہیں ایشو نہیں ہوئی. اب یہی بندہ جو مرزا فریدی ہے، اس نے بھی 9 مئی کی مذمت کی. اگر آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیتے تو آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس کے پاس پیسہ ہے کیا؟ اس وجہ سے اگر آپ نے کوئی کرائیٹیریا طے کرنا ہے تو وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. پیسے والے کے لیے الگ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے الگ. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پنجاب میں دیکھا گیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذمت نہیں کی، جو صرف خاموش رہے، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ اب یہ خاموش ہو چکے ہیں، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے. لیکن اس انسان نے باقاعدہ طور پہ مذمت کی. یہ انسان 9 مئی کے بعد باقاعدہ طور پہ جا کے مزے کرتا رہا، جا کے کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی جرمنی، کبھی کسی کنٹری، کبھی کسی کنٹری. لیکن کل علی امین گنڈا پور نے سارا اکٹھ اس کے فارم ہاؤس پہ کر دیا. اور پھر جب ہم وہاں پہنچے، میں وہاں موجود تھا، جب ہم وہاں پہنچے کیونکہ میرا کام ہے فیلڈ کی کوریج کرنا. فیلڈ میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ڈیالہ میں علیمہ خان آتی ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم اس کی کوریج کرتا ہوں. اور جب ہم وہاں موجود تھے تو آپ یقین کریں کہ پورے فارم ہاؤس میں جہاں تمام تحریک انصاف اکٹھی تھی، تمام تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین اکٹھے تھے، وہاں عمران خان کی تصویر نہیں دیکھی گئی. اگر کسی نے اس لگے ہوئے ٹینٹ میں عمران خان کی تصویر دیکھی ہے یا لگی ہوئی کسی کے پاس تصویر ہے تو وہ بھیج سکتا ہے. وہاں تصویر نہیں دیکھی گئی، وہاں کھانا کھایا گیا اور پھر تقریر کی گئی. 90 دن کی بات کی گئی اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ ایک اہم پریس کانفرنس ہوگی لاہور میں جس میں تحریک کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا. اب وہ پریس کانفرنس بھی ہوگی، اس پریس کانفرنس میں بھی وہی باتیں تھیں جو پرانی تھی، گولی چلا دی، ہم بھی گولی چلا دیں گے، یہی باتیں کی گئیں. لیکن باقاعدہ طور پہ کوئی پلان نہیں دیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ 5 اگست کو ہم یہ کریں گے. اب اس کا رد عمل بڑا سخت آیا ہے. اس کا رد عمل ایک احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے 90 دن. احمد خان نیازی نے ایک پروگرام کیا ہے مردان میں، اسوابی میں، آئی تھنک وہاں اس پہ بات کی ہے. لیکن اگر ہم ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے وہاں پریس کانفرنس میں کہا، جب ان سے پوچھا گیا عالیہ حمزہ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ وہ مصروف تھیں کمپین میں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکی. اس پہ عالیہ حمزہ نے جواب دیا ہے. لیکن اس پہ میں بات بعد میں کرتا ہوں. پہلے آپ کو یہ بتانا لازم سمجھتا ہوں کہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ صرف علی امین گنڈا پور نہیں تھے، بلکہ پوری پارٹی، پوری تحریک انصاف وہاں جا کے بیٹھ گئی تھی. وہاں جنید اکبر تھے، وہاں تمام تحریک انصاف تھی. کسی نے وہاں پہ یہ اختلاف نہیں کیا کہ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے. تمام تحریک انصاف وہاں پہ بیٹھی. یہ اسی طرح ہے جس طرح جب بجٹ پاس ہونا تھا تو تمام پارلیمنٹیرین نے بجٹ پاس کر دیا، حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میرے اپروول کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. اور یہ کیٹیگریکلی آ کے علیمہ خان نے، عظمیٰ خان نے، نورین خانم نیازی نے عمران خان کا پیغام دیا تھا، لیکن بجٹ پاس ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی آ کے سارے بیٹھ گئے. اب یہاں سارے بیٹھتے ہیں، تمام تحریک انصاف آ کے بیٹھ جاتی ہے. ایک طرف عمران خان ہیں جو جیل میں قید ہیں، جو جیل کی سختیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، جیل کی گرمی برداشت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے، ان کے اقدامات یہ ہیں. اب میں بات کرنے لگا تھا سلمان اکرم راجہ کی. سلمان اکرم راجہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو وہاں ان سے سوال کیا جاتا ہے عالیہ حمزہ کے حوالے سے. تو سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ وہ مصروف تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکی. اب عالیہ حمزہ نے اس پہ ٹویٹ کی ہے. عالیہ حمزہ نے لکھا ہے، ویسے تو میرے تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق پچھلے 2 دن سے میں بہت مصروف تھی، ایسی مصروفیت جس کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. مطلب عالیہ حمزہ یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی علم نہیں، میں کہاں مصروف تھی، یہ پتہ نہیں کس مصروفیت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو طے ہو گئی، ایک چیز ثابت ہو گئی کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنی طرف سے یہ ایک بات چھوڑی ہے، اپنی طرف سے ایک جھوٹ بولا ہے کہ وہ مصروف تھی، حالانکہ وہ کہیں مصروف نہیں تھیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہم نے رابطہ کیا اور وہ کہہ رہی ہیں میں مصروف ہے.
اور عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کہاں مصروف ہوں. اس طرح پارٹی میں یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. آگے عالیہ حمزہ لکھتی ہیں کیا کوئی روشنی ڈالے گا وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ کیونکہ بات تو یہ کی جا رہی تھی کہ رہائی کے حوالے سے لائحہ عمل دیا جائے گا. تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا؟ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں. فوکس اور نشانہ صرف عمران خان کی رہائی. ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. عالیہ حمزہ نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ. انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے ہٹا دو چیف آرگنائزر پنجاب سے، لیکن میں وہی بولوں گی جو سچ ہے. اور عالیہ حمزہ نے یہاں سچ بولا ہے. ایک تو یہ کہا، سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا کہ آپ نے مصروفیت کی بات کی، میں کہاں مصروف تھی. اور دوسرا، کیونکہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ تحریک کے حوالے سے لائحہ عمل دیا جائے گا، تو علی امین سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کون سا لائحہ عمل دیا گیا ہے، 90 دن کی بات کہاں سے آ گئی؟ عمران خان نے تو 5 اگست کی بات کی تھی. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب علی امین گنڈا پور کیوں یہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس کی مرضی سے کر رہے ہیں، کسی کو اعتماد میں نہیں لے کے کر رہے، یہ جواب علی امین گنڈا پور دے سکتے ہیں. لیکن عالیہ حمزہ نے اپنا جواب دے دیا ہے کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. فوکس اور نشانہ صرف عمران خان کی رہائی. 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آ گیا؟ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو تحریک پیک پہ ہونی چاہیے، پھر میں کال دے دوں گا، لیکن یہاں 90 دن کی بات آ گئی ہے جی. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور جب ایک اور آڈیو لیک ہوئی، اس آڈیو لیک میں شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو لاہور میں میٹنگ ہے یہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ پارلیمنٹیرین کی. لیکن میں شیخ وقاص اکرم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہاں صرف پارلیمنٹیرین موجود نہیں تھے، وہاں خیبر پختونخوا کے ریجن کے صدر تھے، خیبر پختونخوا کے تحصیل صدر تھے، خیبر پختونخوا کے ضلعی صدر تھے. وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف ٹکٹ ہولڈرز تھے. وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جس میں نے پشاور کے لوگ دیکھے جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا، جنہوں نے الیکشن لڑا جو الیکشن ہار گئے، جن سے الیکشن ہروایا گیا. شیخ وقاص اکرم تو یہ تو بات کر رہے ہیں غلط. ایک اور آڈیو لیک ہوتا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میڈیا فیم چاہیے، آپ میڈیا کے مطابق بات کرتی ہیں، آپ کو میڈیا میں ہائپ چاہیے. اس میں شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. کس قسم کی خاتون ہیں؟ مطلب عالیہ حمزہ کو اس ٹون میں بات کی گئی کہ آپ کس قسم کی خاتون ہیں، آپ سے جو بات کی جیسی آپ کو سباز سے ہٹ کے آپ میڈیا کو بتاتی ہیں. شیخ وقاص اکرم نے اس طرح عالیہ حمزہ کو وائس نوٹ کیے ہیں جو لیک ہو گئے ہیں، وہ آپ سنیں. یہ اس ٹائم پارٹی میں چل رہا ہے. اب منگل کو اس تمام جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے عمران خان کا میسیج کیا آتا ہے یہ پتہ چلے گا. لیکن ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ پارٹی بالکل ڈیوائیڈ ہے. علی امین گنڈا پور کو نہیں پتہ اس نے کیا کرنا ہے، پارٹی کو نہیں پتہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. عمران خان 5 اگست کی بات کرتے ہیں، یہاں 90 دن کی بات ہوتی ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. باقی اس کے حوالے سے منگل کو عمران خان کا کیا میسیج آتا ہے وہ پتہ چلے گا. دعاؤں یاد رکھیں. اللہ حافظ.